أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق صلوات عزیزان گرامی، آپ صبح سے مجلس سماعت کر رہی ہیں۔ آپ کے تحمل، صبر اور جافشانی کا صلہ اور جزا آپ کو شہزادی فاطمہ عطا کریں گی۔ اس وقت مجلس میں کچھ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو جس کو جہاں جگہ مل جائے وہ وہیں بیٹھ جائیں، تاکہ صاحب عصر کے حوالے سے ہم لوگ ایک دعا اجتماعی طور پر پڑھ لیں۔ اور یہ دعا اس لیے بھی پڑھنی ضروری ہے کہ جب ہماری شہزادی دیوار و در کے درمیان تھیں تو ہماری شہزادی نے اپنے اسی فرزند اپنے بیٹے مہدی کو بلایا تھا۔ تو ہم لوگ آئیے ایک ساتھ مل کے تمام تر رجوع قلب، خضوع و خشوع اور اطمینان کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ آپ خواتین جہاں جہاں ہیں برائے مہربانی بیٹھ جائیے احتراماً، اور گفتگو بند کر دیجئے، کسی طرح کی کوئی دوسری آواز اس دوران نہ اٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں عیناً حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات بر محمد صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کی خدمت میں جو سورہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، مجھے صرف آدھے گھنٹے کا وقت ملا ہے، لہٰذا آپ سے یہ مؤدبانہ دست بستہ گزارش ہے کہ بہت توجہ سے مجھے سماعت فرمائیں اور مجھے مشکور و ممنون فرمائیں کہ اس مختصر وقفے میں میں اپنی بات آپ کی سماعتوں تک، آپ کے قلوب تک پہنچا سکوں۔ ایک بار پھر صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر بلند۔ 'بسم اللہ الرحمن الرحیم'۔ دیکھیے، ہم اس آیے کو آیے تطہیر کہتے ہیں، لیکن قرآن میں سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں یہ سورہ داخل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ لکھا گیا ہے، لہٰذا اس کے ریفرنس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک بار صلوات بھیجئے۔ 4 منٹ خطبہ اور سلام کی نظر ہو چکے ہیں۔ میرے پاس 26 منٹ کا ٹائم ہے۔ 26 منٹ میں 20 منٹ فضائل اور 6 منٹ مصائب۔ یقین ہے کہ فضائل و مصائب کا حق ادا ہوگا اور آپ کی شمولیت اور حمایت شامل حال رہے گی، اور شہزادی کے دعائیں ہم سب کے کا مقدر قرار پائیں گی۔ عزیزان گرامی، انما بے شک، یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، لیذھب عنکم الرجس۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس آیت کا معنی بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ
ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھا دیتی ہیں، لیکن چونکہ یہ قاعدہ ہے لہٰذا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو، کثافت کو، آلودگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا اور ایسا طاہر کر دے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اب عزیزان گرامی یہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں کیوں اس کو داخل کر دیا گیا، یہ تو قرآن کی ترتیب دینے والے، قرآن کو مرتب کرنے والے جانے، مگر سورہ احزاب ہے کیا؟ سورہ احزاب کیوں نازل ہوئی؟ صبح سے میں مجلسیں سن رہی ہوں، میں فرش پہ نہیں آئی تھی لیکن میں اوپر سے سماعت کر رہی تھی، مجلسیں سن رہی تھی، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس مجمع میں بہت ساری موجودہ ذاکرات موجود ہیں اور بہت ساری مستقبل کی ذاکرات موجود ہیں جو اچھی طرح یہ جانتی ہے کہ سورہ احزاب، آیا احزاب کیوں نازل ہوئی، احزاب کا سورہ کیوں نازل ہوا۔ اب اس آیت میں صرف ترجمہ پڑھوں گی آپ کے سامنے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تمہارے لیے تم اگر تقوی کو اختیار کرو، جملے سنیے گا، ضائع نہ کیجیے گا، وقت نہیں ہے، تم اگر تقوی کو اختیار کر لو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر تقوی کو اختیار کر لو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور ہوس انگیز گفتگو سے پرہیز کرو، ہوس انگیز گفتگو نہ کرو، مبادا کوئی بیمار دل تمہاری بابت لالچ میں مبتلا ہو جائے، پس صاف سیدھی اور دو ٹوک باتیں کیا کرو، اور اپنے گھر میں ٹک کر بیٹھو، اور ایام جاہلیت کے انداز میں، ایام جاہلیت کے طریقے پہ لوگوں کے سامنے نہ آؤ، اور ایام جاہلیت کے طریقے پر، انداز پر لوگوں کے سامنے نہ آؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ہے احزاب آیت نمبر 33 کا ترجمہ۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے، آپ گفتگو سن رہی تھی، اردو زبان میں تھی، ہم سب جانتے ہیں اردو زبان۔ اب بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں طاہر رکھے، جملہ نہیں توجہ نہیں کر رہی آپ لوگ، بے شک اللہ وہاں ہے، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور پھر انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں رجس سے دور رکھے، رجس کو تم سے دور رکھے، رکھے، اور تمہیں ویسا پاک رکھے جیسا کہ پاکیزگی اور طہارت کا حق۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد والے محمد یا اللہم صلی محمد۔ عزیزان گرامی، لہجے کا فرق تو ایک بچہ بھی محسوس کر سکتا ہے۔ وہاں تنبیہ کا لہجہ ہے، لہجے میں تیور ہے، لہجے میں غیظ ہے، اور باتیں کیسی کی گئی ہیں کہ ہوس کے انداز میں، ہوس انگیز انداز میں گفتگو نہ کرو، مبادا کوئی بیمار دل تمہارے بارے میں لالچ میں مبتلا ہو جائے۔ اور ادھر کیا جملہ ہے، اے اہل بیت، اللہ نے، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں رزق کو تم سے دور رکھے اور تم کو ویسا طاہر رکھے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے ارادے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، پروردگار عالم کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ارادہ تشریعی اور ایک ارادہ تکوینی۔ تشریعی ارادوں کا تعلق
بندے کے اعمال سے ہے. یعنی اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم زکات دیں. یہ تمام اعمال جو ہیں ان کی بنیاد بندوں کے اوپر ہے. ان تمام اللہ کے ارادوں کی بنیاد بندوں کے اعمال پر ہے. لیکن ارادہ تکوینی وہ ہے جس کی بنیاد اللہ کے ارادے پر ہے. اور اللہ کا ارادہ کیسا ارادہ ہے؟ کن فیکون کا ارادہ. یعنی اس کے ارادہ کرنے اور عمل کے واقع ہونے میں کوئی دوری نہیں ہے، کوئی ڈفرینس نہیں. اس نے کہا ہو جا اور ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، پاک رکھے. اب رکھے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، طالبات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری ریسرچ کرنے والی لڑکیاں بھی ہوں گی. جب انسان ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کا کام کرتا ہے، تو بہت ساری کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب ایک لڑکی اپنے استاد کے یہاں گئی، اس کی الماریوں میں بہت ساری کتابیں سجی ہوئی ہیں. استاد کتابیں پڑھتے تو ہیں لیکن بڑے پیار اور محبت سے ان کو رکھتے ہیں. ایک لکیر اس پہ نہیں آ سکتی، ایک صفحہ مڑ نہیں سکتا. لڑکی نے کہا استاد ہمیں کتاب دے دیجیے، آپ کے پاس ہے، مجھے ضرورت ہے. انہوں نے کہا دیکھو کتاب دے تو رہا ہوں، کتاب دے تو رہا ہوں، لیکن یہ دیکھو میری الماری میں یہ کتاب کتنے اہتمام اور احتیاط کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں بھی اسی اہتمام، اسی احتیاط، اسی طریقے سے رکھوں گا. میں کتاب کی حرمت کو زائل نہیں کروں گا. کیا سنا آپ نے؟ میں کتاب کی حرمت کو دینے والا دے رہا ہے، اس طرح دے رہا ہے کہ وہ حرمت کے ساتھ دے رہا ہے. پنجتن پاک، اول ما خلقناہ من نوری، یہ وہ انوار ہے جن کو اللہ نے روز ازل خلق کر دیا. پھر ان کی محبت میں آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، چاند اور تاروں کی قندیلیں، تمام چیزیں. اور یہ بھی کہا اے رسول اگر علی نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی نہ ہوتے، اور اگر آپ 5 نفوس نہ ہوتے تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ چاند تاروں کی انجمن ہوتی، نہ یہ زمین، نہ یہ آسمان. یہ کائنات نہیں ہوتی، ایک ویرانہ ہوتا. یعنی جو کچھ خلق کیا وہ ان کی محبت میں خلق کیا. ایسے انوار ہیں، ایسی حفاظت سے رکھے ہوئے انوار ہیں. اور اللہ ان کو زمین پہ بھیج رہا ہے. کہاں بھیج رہا ہے؟ اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. اللہ نے انسان کو تقویم کی بہترین منزلوں پہ خلق کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. اور پھر اس کو اسفل السافلین یعنی پستی سے اعلیٰ طبق پہ گرچہ سنوارا گیا اسے. اعلیٰ طبق پہ گرچہ سنوارا گیا اسے، پستی سے پستیوں میں اتارا گیا اسے. پستی ایک بار سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، اب ان انوار کو کہ جو اللہ نے اپنے نور سے جن انوار کو خلق کیا، ان کو عرش اعظم پہ رکھا. عیسیٰ آئے، آدم آئے، نوح آئے، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم آتے رہے، اسحاق، سب آتے رہے، لیکن ان انوار کو اپنے سے جدا نہ کیا. یہاں تک کہ محمد حبیب اللہ آ گئے، آخری نبی آ گئے. ہاں، اب اس نور کو بھیجا زمین پہ، اس لیے کہ آخری نبی کے جانے کا اہتمام کرنا تھا. تو نبی کو بھیجا، ساتھی علی کو بھیجا. اور تب تک نبی کو حکم نہیں ہوا کہ اعلان نبوت، نبی تو تھے ہی لیکن اعلان نبوت نہ کرو جب تک کہ علی اس لائق نہ ہو گئے کہ کھڑے ہو کے گواہی دیتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنی دن تک انتظار کیا عزیزان گرامی. تو یہ انوار ہے، اللہ نے ان کو سنبھال کے رکھا. یہ پاک ہیں، ریس ان سے دور ہے. ایک بار صلوات بھیجیے، تھکن ہو رہی ہے آپ پہ. تو صلی اللہ محمد. یہ غذا کی خاصیت ہے کہ جیسے ہی پیٹ میں جاتی ہے اعضاء پہ اضمحلال طاری ہو جاتا ہے.
یہ جسمانی غذا کا حال ہے، اور یہ روحانی غذا ہے کہ جیسے ہی دل کے اندر اترتی ہے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ شب عاشور ساری رات ہم جاگتے ہیں، تھکن نہیں ہوتی، سارے دن ماتم کرتے ہیں، تھکن نہیں ہوتی، شام غریبہ میں پھر بیٹھ کے روتے ہیں، تھکن نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم روحانی غذا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرش بھی روحانی غذا کا ذریعہ ہے۔ بیدار رہیے، اور جب تھکن محسوس ہو صلوات بھیجیے، اس لیے کہ یہ وہ صلوات ہے کہ جس سے انبیاء اور مرسلین تقویت پاتے رہیں۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم جانتا تھا کہ یہ وہ انوار ہیں، لیکن ان کو اسفل السافلین میں بھیجا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو ان کی حرمت زائل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح رزق کو ان سے منسوب کر دیا جائے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق کو ان سے منسوب کرنے کی تمام کوششوں کو ناکام کرے گا۔ اے نبی، یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کی اطاعت تک رزق کو آنے نہیں دیا جائے گا، رزق کو بھیجا جائے گا، لیکن وہ واپس انہی کی طرف پلٹا دیا جائے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد۔ عزیزان گرامی، یا اللہ، شکر گزار ہوں آپ کے نعروں کی، آپ کی بیداریوں کی۔ کوشش یہ کی جائے کہ نعرہ کم سے کم، تاکہ اپنی بات زیادہ سے زیادہ مجھے کہنے کا موقع ملے۔ بہت کم وقت ہے میرے پاس، اور چونکہ ایک لیکچرر کو عادت ہوتی ہے کہ جتنا ٹائم دیا جائے اتنے ہی ٹائم میں اپنی بات کر کے نکالنی ہے، تو میں بھی یہ کوشش کر رہی ہوں، غلطی ہو جائے، کچھ زیادہ بڑھ جاؤں وقت سے تو معذرت چاہتی ہوں۔ اب سورہ احزاب کے حوالے سے 2-4 باتیں میں کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، سورہ احزاب میں پروردگار عالم نبی کی ازواج سے مخاطب ہے، لیکن کلام پاک کا یہ انداز ہے کہ اس کی کوئی بات انفرادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ احکام انفرادی سطح پہ دیے جاتے ہیں، لیکن اجتماعی اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ جو احکامات کا نفاذ ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی ایک کے لیے حکم دے رہا ہے تو سمجھیے وہ ایک میزان قائم کر رہا ہے، اور وہ میزان تمام لوگوں کے لیے، تمام امت آدم کے لیے بالعموم، تمام امت مسلمہ کے لیے بالخصوص، اور تمام امت مومنین کے لیے بہت ہی خصوصیت کے ساتھ ایک میزان قائم کی جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نبی کی ازواج سے مخاطب ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی خواتین نہیں ہیں، یہ نبی کی ازواج ہیں، یہ وہ ہیں جو منبع نور کے چاروں طرف ہر وقت موجود ہیں۔ بھائی، چاند کے پاس اپنی روشنی کہاں ہے؟ مگر سورج کے پرتوں سے روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے نا، تو نور کی جو ذات ہے یعنی نبی، ان کے چاروں طرف یہ ہیں، اس طرح کی نوری ذات کے چاروں طرف ہے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی کی ازواج، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس بات کو ہمیں اپنے اوپر بھی لینا چاہیے، اپنے اوپر۔ آپ، میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں اپنا کہہ رہی ہوں۔ یقین جانیے، اس ممبر پہ آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا تزکیہ نفس، بڑا احتساب خودی، اپنا احتساب، اپنے وجود کا احتساب، اپنے عمل کا احتساب، اپنی اگلی پچھلی تمام باتیں نظر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ میں یہاں آ تو رہی ہوں، اس لائق بھی ہوں، تو میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی کی زوجہ، اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور دیکھیے، اگلا جملہ بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے، اس دور کے لیے بہت اہم ہے، اس دور کے لیے۔ اور ہوس انگیز قسم کی گفتگو نہ کیا کرو، ہوس انگیز قسم کی گفتگو نہ کیا کرو، سیدھی اور صاف بات کیا کرو، تاکہ کوئی بیمار دل تمہارے بارے میں کہیں لالچ کا شکار نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آج کل گفتگو کا بڑا زمانہ ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں بھائی، لیکن باتیں ماں باپ کے بیچ نہیں ہوتی ہیں، بال بچے اور ماں باپ کے بیچ نہیں ہوتی ہیں، بھائی بہن کے بیچ نہیں ہوتی ہیں، بہن بہن کے بیچ نہیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی گھر ہے، 5 افراد ہیں، سب کے ہاتھ میں فون ہے، واٹس ایپ پہ بات ہوتی ہے، ٹویٹر پہ بات ہوتی ہے، فیس بک پہ بات ہوتی ہے، انسٹاگرام پہ بات ہوتی ہے، لائک ہوتے ہیں، کمنٹ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ رسول کا حکم ہے، اور صرف ازواج رسول کے لیے نہیں ہے،
بالخصوص ان کے لیے، بالعموم ہم تمام لوگوں کے لیے ہوس انگیز باتیں نہ کیا کرو۔ میری بچوں یاد رکھنا، میری بیٹیوں یاد رکھنا، میری بزرگوں، آپ سے ادب اور احترام کے ساتھ آپ نمونہ عمل ہیں۔ جیسے شہزادی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ویسے آپ اپنی بچوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہم ٹویٹر پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہم فیس بک پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیسی چیزوں پہ لائک اور کمنٹ دے رہے ہیں۔ ہر طرح کی چیزیں ہیں، کس پہ لائک اور کمنٹ کرنا ہے، کس پہ لائک اور کمنٹ نہیں کرنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اب اگلا جملہ، سورہ احزاب سے بات ہونے لگی، بات انما یرید اللہ پہ ہونی تھی، لیکن اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، احزاب پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ آیہ تطہیر پہ جہاں شہزادی کا اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن احزاب پہ بات نہیں ہوتی، اس لیے میں آج احزاب پہ پہلے بات کروں گی، وقت ملا تو تطہیر پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب دوسرا جملہ، گھر میں ٹک کر رہو، گھر میں ٹک کر رہو، یعنی غیر ضروری طور پہ باہر نہ گھومو مگر اگر ضرورت ہو۔ یہ بین السطور ہے، یہ بات یہ کہی نہیں گئی لیکن سمجھی جا سکتی ہے کہ گھروں میں ٹک کر رہو اور باہر ایسے نہ جاؤ جو جاہلیت کا انداز تھا۔ اب میں نے تفسیر نمونہ میں دیکھا جاہلیت کا کیا انداز تھا، بہت غور کیجئے گا ہماری بچوں۔ جاہلیت کا یہ انداز تھا کہ اس زمانے میں جب خواتین گھروں سے اپنے نکلتی تھیں تو اپنے جسم پہ دوپٹے کو ون سائیڈڈ ڈالتی تھیں، غور کیجئے گا۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا گیا پہلے کے جاہلیت کے انداز، یعنی یہ خیال کیا گیا کہ یہ جاہلیت کا دور تو رسول سے پہلے تھا، اب تو اسلام آ گیا، اب تو جاہلیت کا دور نہیں آئے گا۔ ارے وائے ہو تم پر کہ رسول کے احکام کے بعد، تطہیر کے احکام کے نفاذ کے بعد، عملی ڈیمو کے بعد اور اس ریفریشر کلاس کے بعد، یہ جو کلاس ہو رہی ہے یہ ریفریشر کلاس ہے، یہ آپ کے لیے بھی ریفریشر کلاس ہے، یہ میرے لیے بھی ریفریشر کلاس ہے۔ ہم سب احکامات کو جانتے ہیں، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم احکامات بھولنے لگتے ہیں، لہٰذا بلایا گیا آؤ فرش اعزا پہ آؤ، نہ صرف 2 مہینہ 10 دن نہیں، رمضان میں بھی آؤ، شہزادی کا تابوت بھی نکالو، امام حسن کی مجلس کرو، تمام ائمہ کی مجلس کرو، آؤ فرش پر، تاکہ رینیول ہوتا رہے احکام کا۔ ون سائیڈڈ دوپٹہ اس طرح ڈالتی تھی، ایک حصہ شانے پر، ایک حصہ سامنے، اور ایک طرف کی گردن آویزہ اور سامنے کے جسم کے جو حصہ ہے وہ بے پردہ۔ غور کر لینا، اور کبھی جب محفلوں میں جاؤ، شادیوں میں جاؤ تو اس جملے کو یاد رکھنا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، قرآن کا جملہ ہے، تفسیر نمونہ کھول کے پڑھ لینا۔ احزاب کی آیت نمبر 33 کہ ایام جاہلیت میں عورتوں کے نکلنے کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو گویا ہم پھر ایام جاہلیت میں آ گئے اگر ہم اس طریقے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو اب عزیزان گرامی 23 منٹ ہو چکے ہیں، تو اب بہت مشکل ہوتا ہے اتنے کم وقت میں اپنی باتیں آپ تک پہنچانا۔ مصائب آپ صبح سے سنتی آ رہی ہیں، فضائل ہم سے سن لیجئے، مصائب بعد کی مجلس اس پہ تکمیل ہوگی، تو ممکن ہے مصائب میں کچھ کم پڑھوں، فضائل پہ ہی زیادہ گفتگو ہوگی۔ تو عزیزان گرامی اب آئیے آیہ تطہیر کے لہجے پہ غور کیا جائے کہ کیا پیارا لہجہ ہے۔ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت، اے اہل بیت، یہ جملہ بھی بہت غور طلب ہے اور متعدد بار پڑھا گیا، آپ کی طبیعت ریفریش ہو جائے، آپ تازہ ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اس کے لیے بس دوبارہ میں اس جملے کو پڑھ رہی ہوں۔ اہل بیت، گھر والے، کس کے گھر والے؟ کہیں بتایا گیا کہ رسول کے گھر والے، کہ اللہ کے گھر والے؟ کہیں بتایا گیا؟ اہل البیت کہہ دیا گیا۔ اے ہے، کیا خوبصورت اشارہ ہے۔ اب بھائی گھر والے کون ہیں؟ یہ آپ کا گھر ہے، یہ امام بارگاہ ہے، کچھ لوگ اوپر رہتے ہیں، صبح سے نہایت مشقت کے ساتھ اہتمام عزا کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے دروازہ ادھر ہے، سب ادھر سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ کوئی پوشیدہ دروازہ شاید ہے جس کا پتہ صرف گھر والوں کو ہے۔ تو اب گھر والے جب آتے ہیں
تو اکثر عام دروازوں کے بجائے ان دروازوں سے آتے ہیں جو خاص ہیں، تو وہ گھر والے ان کو معلوم ہے کہ دیوار میں بھی در ہے، تو اب جو آتا ہے مولود کعبہ، ایک بار صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی۔ مبارکباد اے ام البنی کیا لینے آئی تھی، مبارکباد اے ام البنی کیا لینے آئی تھی، چلی کعبے سے تم امیر المومنی ہو کر، چلی کعبے سے تم۔ اب لوگوں نے تو دیکھا کہ آپ جاتی ہیں، دیوار ہے، لوگ بیٹھے ہیں، دیوار سے لگ کے دعا کرتی ہیں۔ کب دیوار شق ہوئی، کب آپ اندر تشریف لے گئیں، کب مولود کعبہ کو لے کے باہر چلی آئیں، کیا پتہ کسی کو آنے والا بیت اللہ میں آیا، اس کو معلوم ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بہت ہی لطیف اشارہ ہے، اے اہل بیت۔ کس کے اہل بیت؟ رسول کے اہل بیت، یا اللہ اپنے اہل بیت کہہ رہا ہے؟ تو اب آپ کہیں گے نہیں، میں یہ بات نہیں مانتا، یہ اپنے سے روایتیں گڑھ لیتے ہیں، یہ اپنے سے روایتیں گڑھ لیتے ہیں۔ چلیے ابو سعید خدری سے پوچھ لیتے ہیں، جو رسول کے بہت مقرب صحابی تھے۔ انہوں نے 133 جگہ، جو ہمارے اہل تسنن ہیں انہوں نے 133 اور ایک جگہ 70 آیتیں، 70 حدیثیں اس کے حمایت میں دی ہیں کہ یہ آیت تطہیر اہل بیت رسول پنجتن پاک کے لیے ہے، اور یہ جو وہاں جوڑی گئی ازواج رسول کے ساتھ، یہ جوڑی گئی ہے۔ دیکھیے آیات خداوندی میں تحریف نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ابو ذر تھے، سلمان تھے، سب کو چھوڑیے، فضہ تھیں، قرآن سے بات کرتی تھیں، آیت کے لفظیں بدلتی، الفاظ بدلتے، فوراً گردن پکڑ لی جاتی، گریبان پکڑ لیا تھا، یہ لفظ یوں نہیں یوں تھا، بچوں کو یاد تھے الفاظ، تو الفاظ نہیں بدل سکتے تھے، مجبور تھے۔ بدلی کیا؟ ترتیب بدل لی، ترتیب ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا، مکی سورہ، مدنی سورہ، ادھر سے ادھر، تاکہ شک پیدا ہو جائے۔ دیکھیے ابلیس کا کام شک پیدا کرنا ہے نا، اسی لیے اللہ جو ہے غیب پر ایمان مانگتا ہے، کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ شک پیدا ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ شک نہ پیدا ہو، تو وہ غیب پر ایمان مانگتا ہے، اور تب صلاۃ قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی بات کرتا ہے، لیکن پہلے کہتا ہے کہ ایمان برغیب تمہارا ہونا چاہیے، تبھی باقی باتوں کی معنویت رہ جائے گی، نہیں تو سجدے خام ہو جائیں گے، کیونکہ جب غیب پر ایمان ہی نہیں ہے تو سجدے کیا، کس کو سجدے، کیسے سجدے۔ تو عزیزان گرامی، اب ام سلمہ سے سن لیجئے۔ ام سلمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، ایک بار صلوات بھیج دیجئے۔ ایک ریشمی چادر لے کے رسول کی خدمت میں آئیں، رسول کریم نے کہا اے فاطمہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ ابو الحسن امیر المومنین تشریف لائے اور حسنین آئے، رسول نے سب کو کھانا کھلایا، اس کے بعد ان پہ چادر ڈالی اور دعا کی کہ یا اللہ یہ میری عطرت ہیں، ان کو تو رجس سے ویسا پاک رکھ جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور یہ آیت آئی، کہا نہ ام سلمہ تمہاری ہم نہیں مانیں گے، وہ تو محب اہل بیت ہے، ہم نہیں مانتے۔ کہا ابن عباس، کہا ہم نہیں مانتے، ان کو بھی نہیں مانتے۔ ابن عباس تو ساری روایتیں، ساری محبت والی باتیں اہل بیت کی نہیں مانتے، کیونکہ ان کی عادت ہے نا نہیں ماننے کی۔ فدق نے بھی تو نہیں مانا تھا، آپ صبح سے سن رہی ہیں، کہا علی کی گواہی لے لو، کہا علی تمہارے شوہر ہیں، نہیں مانتے علی کی گواہی۔ معاذ اللہ جو رسول کی گواہی دے، رسول کی رسالت کی گواہی دے، سب سے پہلے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت جس کی گواہی سے معتبر ہو گئی، اس کی گواہی فدق کے لیے خارج کر دی گئی، نہیں مانتے۔ کہا حسنین، کہا نہیں مانتے تمہارے بیٹے، کہا ام ایمن، کہا نہیں مانتے عورت ہے، جبکہ رسول نے کہا تھا جب ام ایمن گواہی دے تو ایک عورت کی گواہی نہیں، دو عورتوں کی گواہی مانی جائے۔ ان کی عادتیں پڑی ہوئی تھی، کہا نہیں مانتے۔ کہا ٹھیک ہے نہیں مانو، کسی کو نہ مانو، ام المؤمنین حضرت عائشہ کو تو مانو گے،
مانو گے نا؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک، تو سنو، ابو سعید خدری کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری نے پوچھا، سوال کیا کہ فدق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جنگ جمل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ مغموم ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ کہا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ہے لوگو، تم اس شخص کے بارے میں ہمارے خیالات پوچھ رہے ہو جو رسول کے نزدیک سب سے بہتر تھا، جو رسول کے نزدیک اس کے سب سے بہترین اور پسندیدہ ہستی کا شوہر تھا۔ ہم نے خود دیکھا قسم بخدا اپنی آنکھ سے کہ رسول نے تمام علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو اپنی زیر کسا لیا اور دعا کی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میری عطرت ہیں، اور اللہ نے آیہ تطہیر نازل فرمائی۔ تو اب تو ماننا پڑے گا کہ آیہ تطہیر کسی اور جگہ کی تھی، کسی اور جگہ لگا دی گئی۔ بس صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ حالات ہیں، یہ کہ ادھر سے آیت کو ادھر لے جانا، تو کتنی آیتوں کو ادھر سے ادھر لے جاؤ گے؟ کبھی حلتا آتی ہے، کبھی انما آتی ہے، کبھی تاہا آتی ہے، کبھی رحمان آتی ہے۔ ارے یہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، رکوع میں انگوٹھی دے دیں، اللہ آیتیں بھیج دیتا ہے۔ یہ روزے رکھیں، زکوٰۃ دے دیں، اللہ آیتیں بھیج دیتا ہے۔ اگر نبی کے دروازے پہ، محمد کے دروازے پہ فاطمہ جاتی ہیں، علی جاتے ہیں، فاطمہ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑے ہوئے، خون رس رہا ہے، جاتی ہیں، علی اور فاطمہ کو ایک ساتھ دیکھ کے رسول مسکراتے ہیں، انتظار کرتے ہیں فاطمہ خود کچھ کہیں گی، فاطمہ کچھ نہیں کہتی ہیں، رسول انتظار کر رہے ہیں فاطمہ کہیں، فاطمہ انتظار کر رہی ہیں بابا کچھ پوچھیں۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے شوہر کے گھر کی بات کبھی جا کے باپ کے پاس اپنی زبان سے نہ کہو، باپ تمہاری حالت کو دیکھ کے جو کچھ سمجھ جائے اور جو کچھ کر لے۔ رسول نے دیکھا، رسول جانتے تھے، چنانچہ بعد میں فضہ کو بھیج دیا گیا۔ فضہ حبشی کالی، یہ فضہ نام جناب فاطمہ زہرا نے رکھا۔ جب وہ کنیزی میں آئیں، معلوم ہوا کہ سیدہ کی کنیزی میں جو آ جائے لوہا ہو تو چاندی بن جاتا ہے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد۔ تو اب رسول نے خود بھی انتظام کیا، یہ انتظام کیا کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی اس کے 6 مہینے 9 مہینے بعد تک جاتے ہیں اور صبح میں کہتے ہیں یا اہل البیت الصلاۃ، پھر کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یاد دلا رہے 6 مہینہ یا 9 مہینہ مسلسل در فاطمہ پہ کھڑے ہو کے رسول نے یہ کہا، بتایا، تب بھی نہیں مانو، کہا رسول کا بھی نہیں مانو گے تو چلو خدا سے ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد تمہیں ثابت کرنے کے لیے کچھ بچے گا نہیں، اب خدا کو بھی نہ مانو۔ رسول کے بارے میں تو حدیث کہہ دی کہ پیٹ سے سینے تک چاک کیا عرش اعظم پر اور دل کو دھویا معاذ اللہ۔ تو اللہ کے بارے میں واللہ عالم بالصواب، تم جانو تمہارا اللہ، ہم کہاں بیچ میں۔ تو اب دیکھیے کہ جو ازواج کے لیے آیت آئی، اس آیت میں ضمیر کا صیغہ پروناؤن ضمیر کا صیغہ کیسا ہے؟ جمع کا صیغہ، اس لیے کہ ازواج کے لیے ہے، زیادہ کے لیے تو جمع کا ہے، پلورل کا صیغہ ہے، پلورل ہے، اور پلورل پروناؤن ہے اور فیمینن ہے، خواتین کے لیے ہے۔ لیکن انما میں جتنے ضمیر ہے، جتنے پروناؤن ہے وہ میسکولن ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ان لوگوں کے لیے آیت آئی کہ جو لوگ مرد کی تعداد میں زیادہ تھے۔ تو مرد کی تعداد کہاں زیادہ تھی؟ ادھر فاطمہ، حسن، حسین، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، صرف ایک خاتون، باقی تمام کے تمام مرد۔ تو اس لیے ضمائر کو مذکر رکھا۔ اب کلام الہی ہے، کوئی نقطہ عبث نہیں ہو سکتا۔ ایک بار صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پہ۔ مگر پھر بھی نہیں مانے،
جس دروازے پر رسول نے آ کر صدا دی الصلاۃ یا اہل البیتی، نماز کا وقت ہے اے میرے اہل بیت، اس دروازے پہ رسول کے بعد ہماری شہزادی زیادہ دن نہیں زندہ رہی۔ روایتوں میں کہیں 75 دن ہے اور کہیں 95 دن ہے، کہیں 75 دن اور کہیں 95 دن، یہی مدت ہے۔ عزیزان گرامی، سن 61 ہجری میں ہم کربلا کو روتے ہیں، سن 61 ہجری میں ہم کربلا کو روتے ہیں۔ رسول کے بعد 3 خلافتیں، چوتھی امیر المومنین کی، پھر امام حسن کا دور، پھر امام حسین کا دور۔ کربلا میں ہم کربلا کو دشت نینوا پہ کیوں روتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں در فاطمہ پہ رو لیتے ہیں؟ کربلا کی تمام تمہید یہاں موجود ہے۔ وہاں خیمے جلائے گئے تھے۔ کب جلائے گئے تھے؟ جب تمام یاور و انصار شہید ہو گئے تھے، صرف ایک سید الساجدین زین العابدین جو بیماری کی حالت میں، غش کی حالت میں تھے، تب خیمے جلائے گئے۔ اور یہاں حسنین بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، سب ہیں۔ دروازے پر دق الباب ہوتا ہے، کہا جاتا ہے دروازہ کھولو، علی کو باہر نکالو۔ بڑے مباحث ہیں اس کے اوپر، میں یوٹیوب پہ آپ کو جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ کمیل مہدوی کی پوری بہار الانوار کی جلد نمبر 55 کی پیج نمبر 19 سے عربی سے اردو انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے، وہ تمام لوگ براہ راست جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام واقعات جیسے ہیں ویسے لکھے گئے ہیں۔ کہا علی کو نکالو، بیعت کرنی ہے۔ بھائی تمام لوگ بیعت کر چکے تھے، بچے کون تھے؟ صرف علی۔ میں ان کے جملے پڑھ رہی ہوں، میں اپنے جملے نہیں بول رہی ہوں۔ جو بہار الانوار کے جو جملے ٹرانسلیشن کر کے کمیل مہدوی نے بولے، میں بس وہی یہاں سے پڑھوں گی، کیونکہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے روایتیں پڑھنے میں۔ تو کہا علی کو نکالو، تمام لوگ بیعت کر چکے تھے مگر علی کی بیعت درکار تھی۔ جب تک علی کی بیعت نہیں ہوگی خلافت عرضی تو مانی جائے گی، خلافت روحانی نہیں مانی جائے گی۔ علی کی بیعت خلافت روحانی کے لیے اس وقت بھی ضروری تھی۔ ارے سوئیے نہیں، توجہ سے سنیے، علی کی بیعت خلافت عرضی تو قائم ہو گئی، خلافت روحانی کے لیے علی کی بیعت اس وقت بھی ضروری تھی، تو آج کیسے غیر ضروری قرار پا سکتی ہے؟ ہاں عزیزان گرامی، کہا علی کو نکالو۔ گھر میں علی تھے، حسنین تھے، فضہ تھیں، آگے کون جاتا ہے؟ فاطمہ۔ اس لیے کہ فاطمہ حلقہ اتصال ہے۔ حلقہ اتصال کے اوپر بہت گفتگو ہونی تھی جو نہیں ہو سکتی ہے۔ حلقہ اتصال کا مطلب جب زنجیر کی کڑیاں ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی ہے تو جہاں سے وہ کڑی ملتی ہے وہ جگہ حلقہ اتصال کہلاتی ہے۔ نبوت اور امامت کی کڑی فاطمہ سے مل رہی تھی، فاطمہ کے بعد نبوت کو امامت میں تبدیل ہونا تھا۔ اسی لیے یہ نور اسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست عرش اعظم پہ شب معراج بلا کے دیا گیا کہ یہ فاطمہ کا نور ہے۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ آگے بڑھی، دیواریں بھی پتھر کی، دروازہ بھی پتھر کا، دیواریں بھی پتھر کی، دروازہ بھی پتھر کا۔ ادھر سے دروازے کو پر سختی ہوئی، ادھر شہزادی ہیں، کہتی ہے میں دروازہ نہیں کھولوں گی، علی نہیں آئیں گے، علی نہیں آئیں گے۔ دروازے میں درار ہوئی، قنفذ ملعون خاص خادم تھا، اس نے اپنا ہاتھ اندر داخل کیا، ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ ارے سکینہ کو رونے والوں، سن 61 ہجری میں سکینہ کو اور زینب کو تازیانے مارے گئے، لیکن صرف 75 یا 95 دن رسول کی وفات کو ہوئے ہیں، زیادہ دن کی بات نہیں ہے۔ ایک تازیانہ اس طرح سے مارا گیا کہ ہماری شہزادی کے بازو پر بازو بند جیسے باندھتے ہیں۔ ہاں بیبیوں، بازو بند سے یاد آ گیا ہوگا کہ جب زینب لوٹی تھی مدینہ تو اپنے بازوؤں کو شرم سے چھپا رکھا تھا۔ ارے میرے وطن والے، جب یہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے زینب کو
غازیان مارے گئے. ہاں وطن والوں نے تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا. بس عزیزان گرامی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت اللہ آپ کے سر پہ آپ کے وارثوں کا سایہ قائم رکھے. صدقے میں شہزادی کے عزیزان گرامی یہاں پر بیٹھی بھی تمام خواتین مولا کے صدقے میں ان کے پردوں کی سلامت رکھنے والے ان کی حفاظت کرنے والے قائم رہے. مجال ہے کہ کسی عورت کو کوئی شخص چھو دے جبکہ گھر میں بیٹے بھی ہو شوہر بھی ہو وہ بھی ایسا شوہر کہ خیبر و خندق و بدر و احد کا جیتنے والا. ہائے صابر مولا میرا صبر کر رہا تھا. سید سجاد کو صبر کرنا تھا یہاں مولا صبر کر رہا تھا. عزیزان گرامی یہ جو تابوت آپ دیکھ رہے یہ ہم نے سجا لیے. یہ ہم نے کس کا تابوت سجایا کس کا تابوت سجایا ارے جس کی خبر کا نام و نشان نہیں ہے. وائے او بی بی ارے تیری مظلومی پہ ہم کنیزوں کا سلام سلام ہو تجھ پر اے بی بی کہ جس نے نالا کیا ایسا نالا کیا کہا سبت لیا مصائب لو انہا مجھ پر جو مصائب پڑے اے بابا اگر دن پہ پڑے تو مثل شب تاریخ سے ہو جائے. عزیزان گرامی جب رسول کا لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اللہ نے اس آدمی کو کی نسل کو نہیں قائم رکھا تو ایک آیت اتری. کیا آیت اتری؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے رسول اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا کثرت عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ بس آپ نماز قائم کیجئے. اور ونہر لفظ کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. ایک چیز ہوتی ہے نہر کرنا. نہر کرنے کا مطلب ہے تیر چلا کر اس جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ جو جانور بہت بڑا ہوتا ہے. عزیزان گرامی آپ کو یاد آ گیا ارے کربلا اور ایک چشمہ اور 3 پھل کا تیر. مگر نہیں میں آپ کو اس واقعے کی طرف نہیں لے جانا چاہتی. میں آپ کو ابھی در فاطمہ پہ یا اللہ طاقت دے دے کہ ہم شہزادی کے مسائب بیان کریں اور آپ سن سکیں. شہزادی کے مسائب میں ہے کہ جب منفذ نے دروازے کو دھکا دیا ادھر شہزادی دیوار و در کے درمیان جب دروازہ شہزادی پر گرا دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی لگی ہوئی. لوہے کی ایک کیل تھی رحم فاطمہ میں. ارے ایک بچہ جو اس دنیا میں بھی نہیں آیا. ہائے حسین کربلا میں جب ششماہے کو 3 پھل کے تیر سے نہر کیا جائے گا ونہر نہر کیا جائے گا. یاد کر لینا محسن کی شہادت ارے کیسے ہوئی تھی کہ رحم مادر میں تھے وہ دروازہ اور دیوار اور اس کے بیچ شہزادی کا جسم اقدس اور وہ کیل. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارا یہ جو تابوت یہاں سجا ہے یہ میری شہزادی کا تابوت ہے. اس شہزادی کا اس مظلومہ کا تابوت ہے کہ جس کا نشان قبر بھی نہیں ملتا. ہاں ایک امید ہے کہ ہمارا امام آئے گا صاحب عصر آئے گا اور بتائے گا کہ یہ اس کی جدہ کی قبر ہے. بار الہا تجھ کو واسطہ اس فرش ازا کا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. اور وہ تمام بیویاں جو یہاں پہ موجود ہیں جن کی گودیوں میں صاحب عصر کے خادم پل رہے ہیں
آپ کو معلوم ہے 313 جو امام کے سپاہی ہوں گے ان میں 50 خواتین بھی ہوں گی. کس حیثیت سے ہوں گی ہمیں معلوم نہیں. بار اللہ ہم ان خواتین میں ہو، ہمارا یہ مقام و مرتبہ ہو اور ہماری گودیاں امام عصر کے سپاہیوں کی پرورش میں کامیاب ہوں. ان بیبیوں کے سروں کی چادروں کی حفاظت فرما. بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے کہ لوگ چادر خود اتار کے پھینک دیتے ہیں. شہزادی کی ان کنیزوں کو اس کی توفیق دے کہ یہ سربرہنہ زیر آسمان نہ آئے. بیبیوں جب آپ سربرہنہ زیر آسمان آتی ہے ہمارا مولا ہمارے امام وقت گریا کرتا ہے. اس وقت یاد رکھیے گا کبھی سربرہنہ زیر آسمان نامحرموں کے سامنے نہیں آنا. عزیزان گرامی، یہ جو ہم نے مجلس اعظم یہاں برپا کی، اس کے فضل و کرم سے اس مکان، اس امام بارگاہ، اس کے قائم کرنے والے، اس فرش پہ آنے والے، اس آواز کو جہاں جہاں دور دور لوگ سن رہے ہیں ان تمام لوگوں، اس بستی، اس شہر پر اپنی رحمتوں کا بے شمار رحمتوں کا نزول فرما. جو مومنین و مومنات موت کی جاکنی میں ہو پالنے والے امام کی نصرت فرما. ان کے لیے جو فشار قبر میں مبتلا ہوں فشار قبر کو ان کے لیے دور فرما. ان تمام بیبیوں کو، ہم کو، ہمارے بچوں کو، ان کے بچوں کو وقت سے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع